عن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ رواہ البخاری مسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کے معاملے میں حلف اٹھا لو، قسم اٹھا لو اور پھر اس کو پورا نہ کرو بلکہ اس سے زیادہ بھلائی کسی اور چیز میں دیکھو تو اس قسم کا کفارہ دے دو اور اس بھلے کام کو کر لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی انسان ہے جو کسی چیز میں قسم کھا لیتا ہے، کسی اچھے معاملے میں قسم کھا لیتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کام سے بھی زیادہ اچھائی فلاں کام میں ہے، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس بہتر کام کو چھوڑ دے اور جو سب سے بہتر ہے اس کام کو کرے، اور جو اس نے قسم کھایا ہے اس کا کفارہ دے دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا، مثال کے طور پر کسی آدمی نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ میں سفید کپڑا نہیں پہنوں گا بلکہ میں ہمیشہ دوسرے کلر کے کپڑے پہنوں گا، لیکن بھلائی آدمی دیکھ رہا ہے کہ سفید کپڑے کے اندر زیادہ بھلائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کپڑا، تو لہذا آدمی کپڑا پہننا مکمل اس کے اندر بھلائی تو موجود ہے، لیکن سفید کپڑا اگر پہنے گا کوئی آدمی تو اس کے اندر زیادہ بھلائی ہے۔ تو آدمی کیا کرے، جو اس نے قسم کھا لیا تھا کہ میں سفید کپڑا کبھی نہیں پہنوں گا، لہذا وہ آدمی قسم کا کفارہ دے دے اور سفید کپڑا پہننا شروع کر دے، تو اس طریقے سے بہتر اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی هو خیر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی بھی چیز کے معاملے میں قسم کھائے اور اس سے بہتر کوئی کام اسے لگے تو لہذا اپنے قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کو کر لے۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ٹو سیم وہی بات بیان فرمائی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا نام لیا، یعنی کسی بھی کام کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی چیز میں قسم کھاؤ کسی چیز میں اور اس سے بہتر صورت تم ضرور دیکھو تو لہذا اپنے قسم کا کفارہ دے دو، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہتر کام کو کر لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لَأَن يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمٌ عَلَى عِندَ اللَّهِ تَعَالَى کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کسی معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم 1 سال تک گھر نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے اس طریقے سے قسم کھا لیتا ہے، یا اس طریقے سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو 1 سال تک اللہ کی قسم نہیں رکھوں گا، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اس قسم کے قسم کھا کر کے بسا اوقات آدمی گنہگار بن جاتا ہے۔ تو آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے آدمی اس قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور آدمی کے لیے جس کے اندر بھلائی ہے اس کو وہ ادا کر دے، لہذا اس کو وہ کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو گناہ کا یہ زیادہ باعث ہو سکتا ہے، گناہ کا زیادہ وجہ یہ بن سکتا ہے۔ ان تمام احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں قسم کھا لیا، مثال کے طور پر آج بہت سے لوگوں کا قسم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی سے لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں امام کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس طریقے سے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو لہذا اس قسم جو لوگ قسم کھاتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر برائی زیادہ ہوتی ہے، آدمی مسجد سے کٹتا زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں سے بغض و عداوت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ لہذا آدمی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے قسم کا وہ فوراً کفارہ دے دے اور فوراً اس مسجد کے اندر آنا شروع کر دے، اور جس امام کے اندر کوئی ایسی خاص برائی نہیں ہے لہذا اس امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہی چیز ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ کو حضرات کو بتلا دوں کہ اگر کوئی آدمی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو کیا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے
فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی انسان قسم کھا لے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتا، اگر وہ کپڑا پہنا سکتا ہے تو کپڑا پہنا دے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر وہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو غلام آزاد کر دے. فمن لم یجد فصیام، اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسا کر لے کہ 3 دن کا روزہ رکھ لے اور پھر قسم کا کفارہ مکمل ہو جائے گا. اور جو آدمی چاہے، جس آدمی اپنے اندر بھلائی دیکھتا ہے، قسم سے زیادہ بھلائی جس چیز کے اندر دیکھتا ہے اس کو کر لے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قسمیں لغو کھاتے ہیں، ایسے قسم کھاتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی بات میں اس کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، ارادے کے بغیر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو لہذا اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم میں سے جو کوئی شخص لغویات قسم کھا لیتا ہے، قسم سے میں یہ کام کر دوں گا، اللہ قسم میں وہ بھی کرتا ہوں، اللہ قسم میں بھی یہ بھی کر لیتا ہوں، تو لہذا آدمی بسا اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی زبان میں ہمیشہ قسم جاری رہتا ہے، بغیر کسی ارادے کے آدمی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے قسم کا کوئی دھر پکڑ نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں تو قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، یعنی انشاءاللہ، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. تو لہذا جب آدمی قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے گا تو وہ قسم نہیں رہا، وہ قسم اب قسم نہیں رہا، وہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہو گیا. اب آدمی چاہے اس چیز کے خلاف کرے یا ویسے ہی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دے گا، انشاءاللہ اگر کوئی انسان کہہ دے گا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں قسم کھا لے اور اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دیکھے تو ایسا نہیں کہ میں قسم کھا لیا ہوں اب مجھے تو وہ کام کرنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا اس قسم کا فوراً کفارہ دے دیں، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا تو 10 مسکین کو کپڑا پہنا دیں، یا اگر نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھ لیں، اور جو آپ کو بہتر کام لگے وہ بہتر آپ کام کریں. اگر کوئی آدمی انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو اس قسم کا کوئی معنی نہیں ہے، اور لغویات قسم کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ان سارے قسموں کی معافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.